ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انسانی زندگی کے ارتقاء کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کے رشتے کو بابرکت بنایا اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس رشتے کو حرام قرار دیا گیا جو نکاح کے علاوہ کسی بھی بنیاد پر قائم ہوتا. جیسے ہر ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا جس کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے، اسی طرح سے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر رب العزت نے سسٹم بنایا ہے. اس ادارے کا بھی کسی کو نگران ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی ناظم یعنی انتظام کرنے والا ہونا چاہیے. رب العزت نے اس کا انتظام چلانے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے مرد کا انتخاب کیا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مرد کو قوام بنانے کا مطلب اسے افضل قرار دینا نہیں ہے کہ مرد اب عورت سے افضل ہو گیا. مرد کو قوام بنانے کا تعلق انتظامی معاملات سے، انتظامی بنیاد پر اس کا تقرر کیا گیا، نہ کہ مرد کے افضل ہونے کی بنیاد پر اس کا تقرر کیا گیا. انتظام چلانے کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا، اس بنیاد پر نہیں کیا گیا کہ عورت کے مقابلے میں مرد افضل ہے لہذا اس کو قوام ہونا چاہیے. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، یعنی ان کے امور کا انتظام کرنے والے ہیں. آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی حکومت قائم ہوتی ہے، چاہے وہ جمہوری نظامی کیوں نہ ہو، تو ایک فرد کو تو نگران بنانا پڑتا ہے نا. تو جو نگران ہوتا ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہے نا، اس کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں ایک. اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر اسے انتظام چلانے کے لیے اسے اس کی تقرری ہو گئی، لیکن جب وہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہوگا تو وہ بالکل دوسرے لوگوں کی طرح، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کی حیثیت بڑھ نہیں گئی. تو اس لحاظ سے آپ اس ادارے کے سربراہ، اس ادارے کے نگران کی حیثیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی پرائم منسٹر بن جائے یا کسی ادارے کا کوئی پرنسپل ہو، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، اپنے انتظامات کی وجہ سے اس کے اختیارات ضرور ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک درجہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی وہاں کے شہریوں کے مقابلے میں یا اس ادارے کے باقی افراد کے مقابلے میں اب وہ زیادہ افضل ہو گیا، یعنی اس کی حیثیت اتنی بڑھ گئی کہ اس ایک فرد کی وجہ سے یعنی باقی تمام افراد جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی. اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو نظام اس لیے وجود میں آتے ہیں تاکہ انتظامات مناسب طریقے سے چلتے رہیں، چاہے نظام حکومت کا ہو چاہے نظام خاندان کا ہو. آخر کسی کو تو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اس انسٹیٹیوشن کو زیادہ اچھے طریقے سے چلائے. تو انتظامی تقسیم کے علاوہ مرد اور عورت دونوں بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں، کسی قسم کا فرق نہیں ہے. اگر ایک عورت قتل کرتی ہے تو اس کی ذمہ دار عورت ہے، مرد قتل کرتا ہے تو مرد ذمہ دار ہے. اگر مرد نیکی کرتا ہے اور عورت بھی نیکی کرتی ہے، عورت زیادہ نیکی کر لیتی ہے تو اسے عورت ہونے کی وجہ سے مرد کے برابر یا مرد کے نیچے نہیں رکھا جائے گا. جو جس نے کیا اس کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا. اسی طرح سے ہر انسانی حیثیت میں بھی وہ آپس میں برابر ہیں الحمدللہ. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے حوالے سے یہ بتایا کہ بے شک عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، یعنی اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس عورت کے بدلے میں مرد قتل نہیں کیا جا سکتا. انسانی حیثیت میں دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کی جان ایک جیسی محترم ہے، دونوں کا مال ایک جیسا محترم ہے، دونوں کی عزت ایک جیسی محترم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مال عورت کا ہے مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد اس مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے. وہ مال عورت کا ہے، اس کے بارے میں وہ مختار ہے، وہ اس کو آزادانہ خرچ کر سکتی ہے، وہ مشورے سے چلنا چاہے اس کی مرضی ہے.
باہمی ताल्लुकात की हमाहंगी की वजह से, लेकिन उसमें जबर नहीं किया जा सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ये बात इतने अच्छे तरीके से लोगों ने समझ ली थी कि एक बार जैसे दो खवातीन आपके पास आई, दोनों का नाम जैनब था, दोनों का सवाल एक ही था कि हम अपने शौहरों पर खर्च करती हैं, क्या हमें अजर मिलेगा? अब इमेजिन करें कि घर में खर्च करते हुए ऐसा नहीं है कि वो यानी मर्द से माल ले रही है, माल उनका अपना है, लेकिन अब वो खर्च करना चाहती हैं तो वो चाहती हैं कि हम पर क्लियर हो कि हमें इसका अजर मिलेगा या नहीं, हम बिला जवाज ही ना खर्च कर रहे हो, हालांकि अपने घर पे खर्च करना है। हमारी सोसाइटी की औरत और हमारी सोसाइटी के मर्दों के इस मामले में माइंडसेट बहुत खराब है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में समझा जाता है, मर्द ये सोचता है मेरा वक्त है, औरत को जब मैं ब्याह के ले आया हूं तो उसका सारा वक्त मेरा वक्त है, इसलिए मैं अगर उसे इजाजत दूंगा तब वो कोई काम कर सकती है, और अगर मेरे वक्त में से वो काम करती है तो वो माल उसका नहीं है, वो मेरा ही माल है। ये गलत फहमी है बहुत बड़ी, जो बड़े पैमाने पे पाई जाती है, खास तौर पर दीनदार हल्के में, माजरत के साथ कि दीनदार हल्के में। और जो कबाते हैं, मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने नहीं रखना चाहती, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस्लाम की जो असल खूबसूरती है और असल इस्लाम है, हमारा मकसद उसको समझना है, और जहाँ उसके खिलाफ अगर कोई समझ रहा है तो बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आती चली जाएंगी, और आप इंशाल्लाह जब इस्लाम की असल तालीमात के साथ उसे मैच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक खुद साख्ता मन घड़त तरीक़ाकार है। जैसे औरत अगर बीमार हो जाती है तो उसकी बीमारी पर शौहर खर्च नहीं करेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे दीनदार हल्के में, माजरत के साथ, कि वो बीमार है, अपनी बीमारी के लिए औरत कहाँ जाएगी? इसका कोई जवाब नहीं है। आप इस बारे में फतावा पढ़ना चाहें तो आपको बहुत हैरत होगी, बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। इतना ज्यादा इस इंस्टीट्यूशन पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो फतावा दिए गए, उन फतावा में कुछ चीजों का लिहाज रखते हुए जब फतावा दिए गए तो कुल्ली हैसियत में उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो एक औरत जब सेहतमंद हो तो सारा खानदान फायदा उठाए, जब वो बीमार हो तो उसे मत्तल की तरह बेकार करके उसे फेंक दिया जाए, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? और इसको इसके लिए बहुत दलाइल भी दिए जाते हैं। माजरत के साथ मैं नहीं चाहती कि आप इसे इस्लाम समझें, आप रियल इस्लाम को देखें कि एक औरत अगर माल खर्च करना चाहती है तो अल्लाह के रसूल के पास पहुंचती है, मुझे अजर तो मिलेगा ना, कि मैं अजर के लिए तो खर्च कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ ताल्लुक के लिए नहीं खर्च करूंगी, भाई नहीं उसका जी चाहता खर्च करने को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोहरा अजर मिलेगा, एक सदका करने का अजर और एक कराबतदारी का अजर, रिश्तेदारी की वजह से दोहरा अजर। कितना सच्चा दीन है कि अगर औरत खर्च करती है तो उसको कितना वैल्यू किया जाता है, कि तुम्हें चूंकि खर्च करना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो खर्च करेगी, रिश्तेदारी की वजह से उसका अजर है, खर्च करेगी तो जैसे उसे सदके के लिए खर्च करने पे अजर मिलेगा, ऐसे ही उसे यहाँ भी अजर मिलेगा, तो दोहरा अजर पाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शरीयत की नजर में औरत और मर्द के दरमियान कोई कानूनी तफरीक नहीं है, जो कानून मर्द के लिए है वही कानून औरत के लिए भी है, जो चीज एक के लिए है वही दूसरे के लिए है, जो चीज एक के लिए नहीं वो दूसरे के लिए भी नहीं है। तो ये बुनियादी बात है इस रिश्ते की हकीकत के हवाले से। इस हवाले से कुछ बुनियादी चीजें जो इस रिश्ते के हवाले से मैं सामने रखना चाहती हूँ, उनमें शराइत निकाह है, लेकिन शराइत निकाह में से जैसे फरीकैन की रजामंदी है, वली की रजामंदी है, जैसे सुनन में हज़रत आयशा से रिवायत है कि जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर खुद निकाह कर ले उसका निकाह बातिल है। और अबू मूसा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर वली के निकाह दुरुस्त नहीं होता। तिरमिज़ी की 1101 नंबर रिवायत है। और 1102 नंबर रिवायत है हज़रत आयशा से कि जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करे वो निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। फिर अगर शौहर ने उसके साथ सोहबत की तो उस पर कामिल महर है, उसकी सोहबत तेज। फिर अगर झगड़ा है तो उसका वली बादशाह है जिसका कोई वली नहीं। इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि वो निकाह जो कोर्ट के तहत उमूमी तौर पर मुनक्किद होते हैं वो उसका इनेकादी नहीं होता। लेकिन एक सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अगर किसी मर्द ने औरत से इस दौरान ताल्लुक कायम कर लिया उस निकाह की वजह से, तो उस औरत को उसका पूरा महर देगा जो महर मुकर्रर हुआ, क्योंकि उसने ताल्लुक कायम किया है। हाँ, निकाह बातिल है, निकाह की कोई हैसियत नहीं, ये उस औरत के साथ ताल्लुक की वजह से है। इसी तरह से हज़रत समूरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब एक औरत का निकाह दो वली कर दें तो ये उनमें से पहले वाले के लिए हो गया, जब एक चीज का सौदा दो आदमियों से कर दें तो ये पहले वाली की होगी। अबू दाऊद की 2088 नंबर रिवायत है। और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कोई औरत किसी औरत का निकाह न करे
اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ بدکار عورتیں اپنا نکاح خود کرتی ہیں۔ ابن ماجہ کی 1882 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔ یعنی غلامی جس علاقے میں تھی آج بھی ہو تو غلام بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی 1111 نمبر روایت۔ نکاح کی دو شرائط جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، فریقین کی رضامندی، یعنی لڑکے والوں اور لڑکی والوں کے درمیان، اور یہ رضامندی جو ہے صرف ولی آپس میں نہیں کر لیں گے، اس میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، لیکن وہ نکاح کی ایک الگ شرط کے طور پر آتی ہے جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی شدہ عورت کا نکاح باطل کر دیا تھا جس کے باپ نے اس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اسے اختیار دیا، چاہے تو نکاح رکھو چاہے تو رد کر دو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا بیوہ عورت سے نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ نے فرمایا کنواری عورت کیسے اجازت دے گی؟ آپ نے فرمایا اس کی صورت یہ کہ وہ خاموش رہ جائے اور یہ خاموشی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ بخاری کی 5136 نمبر روایت ہے۔ لیکن اس بارے میں ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، کیونکہ عین نکاح کے وقت ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ پہلے کا معاملہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو مجبور نہ کرو کیونکہ وہ دل بہلانے والی اور اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ موجم الکبیر کی روایت ہے، والیوم 17 اور پیج 856 میں بھی اور 310 پر بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں یتیم لڑکی کا عقد اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے ہماری سوسائٹی میں لڑکی جو ہے وہ کو ایجوکیشن میں پڑھے گی، اور میں یہ نہیں کہتی یہ اسلام کے سراسر اگینسٹ سلسلہ ہے کو ایجوکیشن کا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے شدید معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور لڑکوں کی تعلیم کے الگ ادارے ہیں اور لڑکیوں کے الگ ادارے ہیں، تو اس کی وجہ سے دونوں کو اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ضمناً میں نے یہ بات اس لیے واضح کر دی کہ بعض اوقات یہ کوئی ضمناً بھی تذکرہ آ جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک چیز جائز ہے دوسری بھی جائز ہو گئی۔ تو جو بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو کوئی آ کر دیکھے، یعنی ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو لڑکی کو دکھانا نہیں چاہتے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے۔ یہ دیکھنے کی صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ محرم کی موجودگی میں باقاعدہ طور پر گھر میں آ کے جب اجازت ہو ولی کی طرف سے تو لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ نشست کو بہت زیادہ طویل نہیں ہوگی، ہلکی پھلکی مختصر بات چیت ہو سکتی ہے، تاکہ اگر دونوں آپس میں رغبت محسوس کریں تو ولی عمدہ طریقے سے اس کا نکاح کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس کے لیے یعنی باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تو اس رشتے میں نباہ کی صورت میں کافی یعنی نباہ کی جو صورت ہے وہ عموماً کمی پیدا ہوتی ہے، نباہ مشکلات کے ساتھ ہوتا ہے، دل کی رغبت کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کی اجازت دی، اس کے دلیل کے طور پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا آپ نے ان کو دیکھا ان پر رنگ کا نشان تھا، تو آپ نے ان سے پوچھا نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے نکاح کر لیا۔ ایک اور ساتھی آپ کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں یعنی نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھ لیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے، یعنی بعد میں تم نقص نہ نکالتے رہنا، دل کے پورے یقین کے ساتھ اس رشتے کو قائم کرو گے تبھی آپ کے حق میں بہتری ہوگی۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں پھر بھی ضروری نہیں کہ نباہ کر سکیں، پھر بھی مزاجوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے والوں کو لڑکی والوں کا اور لڑکی والوں کو لڑکے والوں کا پتہ کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جن دو افراد نے آپس میں رہنا ہے، مثال کے طور پر دونوں کے بارے میں یہ کہ آیا وہ نماز کی پابند ہے، اور لڑکے کے لیے اصل اس کی یہ ہے کہ لڑکے کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کسی کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کی صورت ختم ہو گئی، تو کم از کم نماز پڑھنے والا شخص جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، دوسرے حلال روزی کماتا ہو اور اس کی نیک نامی پر کوئی دھبا نہ ہو، یعنی وہ سوسائٹی میں کسی غلط حرکت یا غلط اپنے کسی عمل کی وجہ سے معروف نہ ہو۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن گناہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا،
لوگ اسی گناہ کی وجہ سے اسے یاد رکھتے ہیں، اور ایسے میں کئی گھرانے بہت بدنام ہو جاتے ہیں، کئی افراد بہت بدنام ہو جاتے ہیں. پھر اس کو شیئر کرنے کے لیے جب لڑکی آتی تو لڑکی کے لیے بیئر کرنا ممکن نہیں رہتا. اس وجہ سے ان چیزوں کا ابتدا میں ہی خیال کرنا چاہیے. تو ایجاب و قبول سے مراد نکاح کے رجسٹر کو سامنے رکھ کے لڑکی سے جبرن اقرار کروانا یا اس کی خاموشی سے یہ مفہوم اخذ کرنا کہ ہاں یہ راضی ہے، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے. اس سے پہلے یعنی نکاح کے دن سے پہلے ایجاب و قبول ہونا چاہیے، اس موقع پر تو ہوگا ہی. اسی طرح سے چوتھی شرط گواہوں کی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ولی کی اجازت اور 2 دیانتدار گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے 7557 نمبر پر. اور 5ویں شرط حق مہر ہے. رب العزت نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. اگر وہ اس میں اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اس کو ہنسی خوشی کھاؤ. اور اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں بھی فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، چنانچہ میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقرر کردہ مہر دے دو. ابن ماجہ کی 1886 نمبر روایت حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات کا حق مہر 12 اوقیہ اور نش تھا. کیا تجھے معلوم ہے نش کیا ہوتا ہے؟ وہ آدھا اوقیہ ہوتا ہے. یہ کل مقدار 500 درہم ہے، اور یہ اس دور کے لحاظ سے بہت بڑا حق مہر تھا. حضرت مسروق سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر وفات پا گیا جبکہ ان کا ملاپ بھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی حق مہر مقرر ہوا تھا. انہوں نے فرمایا اس پر عدت لازم ہے اور یہ وراثت کی بھی حقدار ہے. ابو داؤد کی 2114 نمبر روایت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے خطبہ دیا تھا اور کہا خبردار عورتوں کے سلسلے میں بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو، بھاری بھاری مہر مت باندھا کرو. اگرچہ یہ چیز دنیا میں عزت اور اللہ کے ہاں تقوی کا ثبوت ہوتی ہو تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہوتے. اگر بھاری نکاح باندھنے میں کوئی بہتری ہوتی، رسول اللہ نے اپنی کسی بیوی اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا. یہ روایت ابو داؤد کی 2106 نمبر پر ہے. اسی طرح سے ان حدیث اور روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بغیر مہر مقرر کیے ہوئے نکاح جائز ہے، یعنی نکاح ہو جاتا ہے لیکن اس یعنی عورت کو کیا مہر ملے گا؟ مہر مثل، یعنی جیسے اس خاندان کی عورتوں کو پہلے ملتا ہے. اور بغیر مہر مقرر کیے ہوئے خلوت اور صحبت بھی جائز ہے. اور مہر مثل کا تعین دراصل موت سے بھی ہوگا اور دخول ہو یا نہ ہو، یعنی کسی مرد کا عورت سے تعلق قائم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقد نکاح کے لیے جو شرائط ہیں اس میں ایجاب و قبول اس کا ایک رکن ہے، اور اسی طرح سے فریقین کی باہمی رضامندی، اور اسی طرح گواہوں کی موجودگی اور ایجاب و قبول اور مہر، یہ شرائط ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کا سچا فہم دے. اور نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح بھی ہوتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مہر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات چیت اور انداز سے بھی کر لیں. مرد پر نکاح کے سلسلے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس میں سے ایک ذمہ داری کو مہر کہتے ہیں، اور اس کو عورت کا حق قرار دیا گیا. بات یہ ہے کہ یہ مہر عورت کے اوپر حقوق زوجیت حاصل کرنے کا معاوضہ نہیں ہے. میں یہ چاہتی تھی کہ ہم یہ ضرور آپس میں دیکھ لیں. حقوق زوجیت کا معاملہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے، اسلام سے بہت زیادہ پریشیس رشتہ اور پریشیس حق قرار دیتا ہے. مہر کی مروجہ رقم اس کا معاوضہ نہیں بن سکتی. مہر کی یہ رقم دراصل ایک سمبل ہے، علامتی رقم ہے کہ وہ ہونے والی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب وہ ذمہ داری جو ہے آئندہ میں مستقل طور پر ادا کرتا رہوں گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ مستقل جو اس نے نان نفقہ برداشت کرنا، یہ اس کے لیے اس نے ٹوکن دیا، تو ٹوکن ہے اس کی جانب سے کہ آئندہ میں یہ کام کرتا رہوں گا اور زندگی کے آخری لمحے تک. تو یہ ذمہ داری یوں ہے کہ وہ تا حیات عورت کا نگران اور کفیل رہے گا. تو خاندانی تنظیم میں شریعت نے اصلاً عورت کے ذمے گھریلو کام لگائے ہیں اور مرد کے ذمے کمانے کا کام ہے. گھریلو کام جو ہے چاہے وہ بچوں کی پرورش اور تربیت ہی کیوں نہ ہو، عرف عام میں اسے غیر نفع آور کام کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی اس سے منافع حاصل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے عورت کی کفالت کو مرد کی ذمہ داری قرار دیا گیا.
کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ عورت گھر کو بھی سنبھالے، بچوں کو بھی سنبھالے اور اپنی معاش کے لیے بھی خود آگے بڑھ کے ایفرٹ کرے، تو وہ دونوں میں سے کسی کام کو بھی درست انداز میں نہیں کر پائے گی. اس لیے معاشی کفالت کو مرد کی ذمہ داری ٹھہرایا گیا تاکہ گھر کے نظام کا اعلیٰ بندوبست ہو سکے اور اس کی ضمانت دی جا سکے. نکاح کے بعد یعنی نکاح کے موقع پر مہر کی صورت میں ایک رقم دے کر مرد عہد کرتا ہے کہ آئندہ، اور یہ اس کی جانب سے کلامتی عہد ہے کہ آئندہ میں اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور مالیاتی صورت میں کفالت کی ذمہ داری کو نفقہ کہا جاتا ہے، نانو نفقہ. تو ہر عہدہ جو ہے وہ اپنے ساتھ ذمہ داری لاتا ہے، اور خاندانی نظام میں مرد کو جو عہدہ ملا ہے وہ قوام ہونے کا ہے، نگران ہے مرد اس نظام کا. تو اس عہدے کی ذمہ داری کا نام نفقہ ہے. اور قرآن مجید میں ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں دیکھا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں پر نگران ہے اس لیے کہ اللہ نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. تو گھر کے نظام میں مرد کو چونکہ نگران بنایا گیا، اور نگران نے معاشی کفالت کرنی ہے اور حفاظت کرنی ہے، اور اس کے مقابلے میں گھر کے اندر رہنے والی خاتون نے کس طرح سے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہے اور نئی نسل کی پرورش اور تربیت کرنی ہے. گھریلو امور کی ذمہ دار عورت ہے اور باہر کے معاشی امور کی ذمہ داری مرد پر ہے. تو عورت کے لیے نفقہ کا حق مرد کے اوپر اس کا ایک قانونی حق ہے. اسلام ایسے مرد کو پابند کرتا ہے اور قانونی طور پر اس سے وہ حق عورت کو دلواتا ہے جو مرد اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. لیکن مقدار کا تعین استطاعت کے لحاظ سے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کی استطاعت نہ ہو تو اس کا نفقہ بہت ہی کم ہو، اور کسی مرد کی بہت استطاعت ہو تو وہ اس کو کم نہیں دے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ خطبہ نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خطبہ حاجت کی تعلیم دی، اور یہ ابو داؤد کی 2118 نمبر روایت ہے. الفاظ اس کے یہ ہیں الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پہلی آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 1، دوسری آیت سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102، اور تیسرے نمبر پر دو آیات ہیں، آیت نمبر 70 اور 71، یہ سورہ الاحزاب کی آیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے خطبے کا ترجمہ ہے اللہ ہی کے لیے تمام قسم کی خوبیاں ہیں، ہم اسی کی امداد کے طلبگار ہیں اور ہم اسی کی بخشش کے طلبگار ہیں، اسی سے پناہ مانگتے ہیں. ہم اپنے نفوس کی برائی سے، اللہ تعالیٰ نے جس کو راستہ دکھلایا تو کوئی اس کو گمراہ کرنے والا نہیں، اور وہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو راہ دکھلانے والا نہیں. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس کے نام کے توسط سے تم لوگ آپس میں مانگتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سب کا نگران ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور انصاف کی بات کہو تو وہ تم لوگوں کے تمام معاملات درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی ہی کامیابی حاصل کر دی. یہ ہے خطبہ نکاح، جس میں آپ دیکھتے ہیں اللہ کا تقویٰ ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. سبحان اللہ، یعنی ایک ایمان افروز خطبہ ہے جو آپ ہر نکاح کے موقع پر دیا کرتے ہیں. آج بھی خطبہ نکاح یہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. نکاح کے بعد دولہا دلہن کے لیے دعا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو مبارکباد دیتے اور اس نے نکاح کیا ہوتا تو فرماتے بارکہ سے آخر تک، اور اس کے معنی یہ ہیں اللہ تجھ کو برکت دے،
اور तेरे तई और जमा करे तुम दोनों को खैर खूबी के साथ, बारकल्लाहु लक व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। तिरमिज़ी की 1091 नंबर रिवायत है। कुछ और बातें भी मैं इस मौके पर जरूर सामने रखना चाहती हूँ, जैसे निकाह के मौके पर तहफ़ का तबादला होता है। इमाम बुखारी ने ये उन्वान पेश किया है, हदियतुल उरूस, दूल्हा या दुल्हन को तहफ़ भेजने के बयान के तहत ये हदीस बयान की है। बुखारी की 5163 नंबर रिवायत है। तो इससे मुराद ये है कि इस मौके पर तहफ़ दिए जा सकते हैं, यानी हदीस की किताब में बाकायदा इसका बाब भी है। हज़रत फातिमा की जब रुखसती हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़रूरियात से मुताल्लिक सामान उन्हें दिया था। इसी तरह से जब ऐलान निकाह हो तो उसके लिए गीत गाना, दफ बजाना, उसकी क्या हैसियत है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे तबरानी की रिवायत है और अल-इसाबा में है, और इब्ने मंदा ने अल-मारफा में वॉल्यूम 2 पेज 218 पर इसका तज़किरा किया है कि अबू अब्दुल्ला बिन हब्बार इब्न असवद अपने बाप से, वो उनके दादा सईदना हिबार से रिवायत करते हैं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की और उनके पास एक रुखा ढोल और एक दफ था और वो उनका इस्तेमाल कर रहे थे। जब रसूलुल्लाह बाहर आए, आवाजें सुनी तो पूछा, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? कहा गया कि ये हिबार ने अपनी बेटी की शादी की है। नबी करीम ने फरमाया, निकाह की तशहीर करो, निकाह की तशहीर करो, ये निकाह है, जिना नहीं है। यानी अगर तशहीर करने के लिए आप कोई भी आवाज पैदा करके ऐसी कोई सूरत इख्तियार करते हो तो कोई हरज की बात नहीं। एक रावी कहता है, मैंने कहा कि ये कबर क्या होता है? उन्होंने कहा, बड़े ढोल को कहते हैं और एक किस्म के बाजे को गराबील कहते हैं। निकाह की तशहीर करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। निकाह को छुपाना नहीं चाहिए, यानी ऐलान करके बता दो कि ये जिना नहीं है, निकाह है। क्योंकि जिस चीज को छुपाया जाता है वो जिना है। जिना और निकाह में बुनियादी फर्क जो इब्तिदाई तौर पर बताया वो ये कि निकाह की तशहीर होती है और जिना छुप कर किया जाता है। और निकाह के दुरुस्त होने के लिए वली और 2 दीनदार गवाहों की मौजूदगी जरूरी होती है। इसी तरह ऐलान निकाह में दफ बजाना, गीत गाना कैसा है? आपने तशहीर की बात कही है, आगे सारा सिलसिला खुद डिजाइन कर लेना सुन्नत पर मबनी नहीं है। यानी इसके लिए म्यूजिकल सिलसिला जैसे आज के दौर में बहुत कुछ किया जाता है, इसकी पूरी हकीकत को समझना चाहिए कि तशहीर क्या है और उसको हदीस की रोशनी में समझना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह का ऐलान करो। सवाल ये पैदा होता है, ऐलान कैसे हो? हमारे यहाँ पहले कार्ड्स दिए जाते हैं, कार्ड्स में ऐलान तो नहीं होता, खबर होती है, इंफॉर्मेशन के ये होने लगा है। लेकिन बहरहाल यानी एक मारूफ सूरत इख्तियार की जाती है तो इसके इख्तियार करने में कोई ऐसी हरज की बात नहीं है। मोहम्मद बिन हातिम से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हलाल और हराम में फर्क सिर्फ दफ बजाने और आवाजों का है। यानी हराम चोरी होता है और हलाल शोहरत है। तिरमिज़ी की 1088 नंबर रिवायत है। सईदा आयशा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह को मशहूर करो और मस्जिदों में अक़द निकाह बांधो और दफ बजाओ, यानी निकाह हो जाने के बाद। तिरमिज़ी की 1089 नंबर रिवायत से एक और बात पता चलती है कि मस्जिदों में अक़द निकाह करो, बरकत है। और इसी तरह से रबी बिनते मुअव्विस बिन इफ्रा से रिवायत है, मेरी रुखसती के वक्त रसूलुल्लाह मेरे पास आए, फिर मेरे बिस्तर पर मेरे पास इतने नजदीक बैठे जैसे तुम बैठे हो। हमारी कुछ बच्चियां दफ बजा बजा कर बदर के मकतूलों का वाकया बयान करने लगी। एक ने यह भी कह दिया, हमारा नबी कल की बात जानता है। फरमाया, ये बात छोड़ दो, जो पहले कह रही थी वही कहती रहो। यानी शहदा के जब तुम बहादुरी के किस्से बयान कर रही थी उसमें कोई हरज की बात नहीं। एक चीज जरूर देखिएगा कि अरबों के यहाँ जब कभी गीत गाए जाते थे तो बहादुरी के किस्से बयान किए जाते थे। और निकाह के मौके पर भी उस दौर में जो ज्यादा चीजें हमारे सामने आती वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाते या कोई ऐसी चीजें जिसमें यानी कोई कबाहत का पहलू नहीं था, वैसे गीत नहीं थे जो सिफली जज्बात पर मबनी हो। सही बुखारी की 5147 नंबर रिवायत थी जो मैंने पहले बयान की। और इसी तरह सईदना आमिर बिन सैयद कहते हैं कि मैं कुराजा बिन काब, अबू मसूद और एक तीसरे सहाबी का नाम लिया, उनके पास गया तो कुछ बच्चियां दफ बजा रही थी। मैंने कहा, तुम असहाबे मोहम्मद होकर ये सब कुछ देख रहे हो और चुप और बच्चियां बैठी गीत गा रही हैं। उन्होंने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तकरीब में इसकी इजाजत दी है, यानी ये हम कर सकते हैं। नसाई, बैहकी और तबरानी की रिवायत है। और इसी तरह बुखारी की रिवायत है, सईदा आयशा फरमाती है, उन्होंने एक लड़की को अंसार के मर्द के साथ ब्याह दिया। रुखसती का वक्त आया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसके पास सरूद, सरूद कहते हैं छोटे बच्चे के गाने को, इसके पास सरूद नहीं है, ऐसे ही रुखसत कर देना है। इस मौके पर यह भी फरमाया कि अंसार को सरूद अच्छा लगता है। और सऊदी मजलिस इफ्ता का फतवा है कि निकाह का ऐलान करना मसनून है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, फौजी बैंड बजाना सुन्नत नहीं है, हराम है। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1900 नंबर पर।
इसी तरह से निकाह के मौके पर खाने के हवाले से हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। सईदना अबू हुरैरा ने बयान किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। और आम हालात में मेहमानों की इज्जत होती है, निकाह के मौके पर अगर ऐसा कोई मामला हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये सुन्नत के खिलाफ है। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निकाह किया था तो हज़रत फातिमा को खुद उनके घर पहुंचा दिया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई खुद पहुंचाने के लिए नहीं जाता बल्कि बेटी को लेने के लिए आता है तो ये इस मामले को नाजायज करार दे दिया जाए। हमने जो रिवायत देखी मेहमान नवाजी के हवाले से, सही बुखारी की 6018 नंबर रिवायत है। निकाह के मौके पर लड़के वालों की तरफ से आने वाले मेहमान जो हैं वो उन मेहमानों की ज़ियाफत करना, उनको खाना पेश करना जायज़ है। और कुछ उलमा ये कहते हैं अगर उसे ज़रूरी भी करार दे दिया जाए तो नाजायज़ नहीं है, यानी ये बात बेजा नहीं है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि एक फ़ौज को लड़की लेने के लिए नहीं आना चाहिए, यानी इतनी बड़ी तादाद में ना आए। करीबी रिश्तेदारी अगर इस कार्य खैर में शिरकत करें तो ज़्यादा मुनासिब है, ताकि लड़की वालों पर बोझ ना पड़े और ऐसा ना हो कि वो मेहमानों की प्रॉपरली खिदमत ना कर सकें। और तौफीक के मुताबिक उन्हें इंतज़ाम करना चाहिए, बेजा तकल्लुफ़ात में पड़कर खुद को परेशान नहीं करना चाहिए। इसी तरह से चंद और बातें भी मैं इस हवाले से ज़रूर सामने रखना चाहती हूँ। जैसे लड़की जब रुखसत हो जाती है और अपने शौहर के घर पे पहुंचती है, हमारे यहाँ बहुत सारी रसूमात होती हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब देखते हैं तो खास तौर पर सुहागरात में जो बीवी को तोहफा देना है उसकी हकीकत, क्योंकि इसको हमारे यहाँ मुंह दिखाई कहते हैं और इसके बाकायदा तौर पर जरूर लड़की को शर्मिंदा करने के लिए पूछा जाता है कि आपको क्या मुंह दिखाई मिली, और उसका पूरा चर्चा भी होता है और काफी लोगों को जो है इस बारे में पता भी नहीं होता। तो बात यह है कि तोहफा देने से आपस की मोहब्बत में इजाफा होता है, और अगर एक लड़का जो है वो लड़की के साथ ताल्लुक कायम करने से पहले उसे तोहफा देता है तो उसके दिल में जगह बना लेता है और आपस का ताल्लुक ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन इसको भी बहुत ज्यादा जो है वो फॉर्मल नहीं बनाना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहादू तहाबू, तुम आपस में हदिये का लेन देन करो, एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाओगे। अल-अदबुल मुफरद में ये 87 नंबर पर है। बीवी के सर पर हाथ रखकर बरकत की दुआ करना मसनून है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जब कोई किसी औरत से निकाह करे या कोई खादिम खरीदे तो उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ये दुआ पढ़े। अच्छा, आमतौर पर जो दुआओं की किताब में लिखा होता है कि पेशानी के बाल पकड़कर दुआ करें, आप सोचे कि पेशानी के बाल पकड़ने से मुराद तो ये है कि जरा यानी अच्छे तरीके से अपनी कुव्वत का मुजाहरा करो, तो बाद में मोहब्बत वाला मामला फिर हयात पैदा नहीं होता। पेशानी पे हाथ रखना, आप देखें जैसे आप किसी मरीज की पेशानी पे हाथ रखते हैं शफकत के साथ, ऐसे ही जैसे किसी के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं तो शफकत और मोहब्बत का मिला जुला इजहार है जो पेशानी पे हाथ रखने से होता है। तो इसको उतना ही सॉफ्ट रहना चाहिए दुआ में भी जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल में हमें नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का तज़किरा हमें अबू दाऊद की 2160 नंबर रिवायत में मिलता है, और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा, कि अल्लाह मैं तुझसे इसकी भलाई, इसकी जबिल्लत और इसकी तबीयत का खासदार हूँ। जो खैर व भलाई तूने वदियत की है उसकी शर, उसकी जबिल्लत और तबीयत में तेरी तरफ से वदियत शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। और अबू दाऊद कहते, अब्दुल्ला सईद ने इतना इजाफा किया, फिर उसकी पेशानी पकड़े और औरत या खादिम में बरकत की दुआ करे। इसी तरह से इमाम शौकानी कहते हैं, इस हदीस से ये साबित होता है कि औरत से शादी के वक्त ये दुआ करना मुस्तहब है और सर के आगे वाले हिस्से पर हाथ रखना चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर ही बरकत की दुआ करनी चाहिए। इसी तरह से दूल्हा की तरफ से दुल्हन के लिए जो दुआ है बुखारी की 141 नंबर रिवायत से भी हमें मिलती है। नई जिंदगी का आगाज आया नमाज से होगा या नमाज के बगैर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी असलाफ की रिवायात हमें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि उन्होंने मामी ताल्लुक से पहले नमाज अदा की। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूँ आदाब ज़ुफाफ के हवाले से। इसमें एक रिवायत ये है, शफीक कहते हैं कि एक आदमी आया जिसे अबू हरीस कहा जाता था। उसने कहा, मैं एक कमारी जवान लड़की से मैंने शादी की, इस बात से डरता हूँ कि वो मुझे छोड़ ना दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, बेशक मोहब्बत और उल्फत अल्लाह ताला की तरफ से और नफरत और जुदाई शैतान की तरफ से होती है। शैतान ये चाहता है कि वो अल्लाह की हलाल करदा चीज को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दे, लिहाजा जब वो तेरे पास आए तो उसे हुक्म देना कि वो तेरे पीछे 2 रकत नमाज पढ़ ले। और एक रिवायत में इन अल्फाज का इजाफा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलबत में आए तो फिर तुम दुआ करना, अल्लाह मेरी बीवी में बरकत अता फरमा, मेरे अहल अयाल के लिए मुझ में बरकत अता फरमा, जब तक तू हमें इकट्ठा रखे खैर भलाई के साथ इकट्ठा रख, और जब हमारी दरमियान जुदाई डालना चाहे तो भी खैर के साथ जुदाई डाल देना। ये तो था मामला
بنیادی طور پر آداب زفاف کے حوالے سے، اور وہ چیز جس کے بارے میں عمومی طور پر گائیڈ نہیں کیا جاتا وہ غسل جنابت ہے، یعنی اس تعلق کے بعد غسل کرنا۔ غسل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، نیت، بسم اللہ، اور دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، استنجا کرنا، اور شرمگاہ سے لگی ہوئی نجاست کو دھونا، مکمل وضو کرنا پاؤں دھونے کے علاوہ، سر کو کانوں سمیت 3 بار دھونا، پہلے دائیں حصے پر پانی بہانا، پھر بائیں حصے پر پانی بہانا، پورے بدن کو دھونا، دونوں ہاتھوں سے بدن کو رگڑنا، آخر میں دونوں پاؤں دھونا۔ میں ام المومنین سیدہ میمونہ کی روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل ہے، انہوں نے پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 یا 3 مرتبہ دھوئی، آسان طریقہ ہے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر ہاتھ رگڑا، اس کے بعد کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے، بخاری کی 248 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے، جس طرح نماز کے لیے وضو فرماتے تھے۔ اور یہ کتنی آسانی ہے نا، پتہ چل گیا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جو کام کرنے وہی غسل کرتے ہوئے کرنے۔ پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کرتے اور ان سے بالوں کی جڑوں میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے اپنے دونوں ہاتھوں سے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ بخاری کی 248 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طرح سے 2-3 اور باتیں بھی ضرور اس حوالے سے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، جیسے جنابت کی حالت میں آیا سویا جا سکتا ہے۔ مسلم کی 306 نمبر روایت ہے سیدنا ابن عمر سے کہ سیدنا عمر ابن خطاب نے رسول اللہ سے پوچھا، ہم میں سے کوئی بحالت جنابت سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جب تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ وضو کر کے سوئے، یعنی اگرچہ اس وضو سے پوری پاکیزگی تو نصیب نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ غسل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم وضو ضرور کر لے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہوتی تو آپ نے فرمایا وضو کر لیا کرو اور شرمگاہ کو دھو کر سو جایا کرو۔ بخاری کی 290 نمبر روایت ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے اور اس میں بہت کم پانی آتا تھا۔ ابو داؤد کی 238 نمبر روایت ہے۔ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کی جو زوجہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی ان کے درمیان پردہ ہوا کرتا تھا۔ پھر اسی طرح سے مباشرت کے راز کے حوالے سے مسلم کی 3542 نمبر روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں سب سے برا اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو اپنی عورت کے پاس جائے، اس سے جمع کرے، پھر اس عورت کے راز کو پھیلاتا رہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز امانت میں یہ بات بہت بڑی خیانت ثابت ہوگی کہ مرد اپنی بیوی کے اور بیوی اپنے شوہر کے قریب ہو، پھر اپنے راز افشا کر دے، یعنی ایک دوسرے کے راز لوگوں کے سامنے اوپن کر دیں۔ ابو داؤد کی 4870 نمبر روایت ہے۔ اسی سلسلے میں تقریب نکاح کے بعد تقریب ولیمہ ہمارے یہاں کی جاتی ہے، تو ہم مسنون ولیمے کے حوالے سے بھی ضرور دیکھیں گے۔ ابن ماجہ کی 1907 نمبر روایت ہے سیدنا انس بن مالک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے لباس پر زردی کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں ایک گٹھلی بھر سونے کے حق مہر پر ایک خاتون سے نکاح کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے اس کے لیے منیمم جو چیز کہی وہ یہ کہ کم از کم ایک بکری ضرور ذبح کر دو۔ ولیمے کا وقت کیا ہو، ولیمے میں کیا پکایا جائے؟ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح کے موقع پر جیسا بہتر اور فراخی سے ولیمہ کیا کسی اور زوجہ کے نکاح پر نہیں کیا۔ ثابت بنانی نے پوچھا کہ آپ نے کس چیز کا ولیمہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے گوشت روٹی کھلائی تھی، حتیٰ کہ لوگ سیر ہو کر چلے گئے اور کھانا بچ گیا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ صفیہ کے نکاح میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں حضرت صفیہ کا جب نکاح ہوا تو ولیمے کے لیے سیدہ ام سلیم نے ایک میٹھا تیار کیا تھا، اور وہ ایسے تھا کہ سب لوگوں نے اپنے ستو کھجوریں اور چیزیں جمع کی تو انہوں نے اس کی ایک سویٹ ڈش بنا دی تھی۔ ویسے بھی کھجوریں جب ستوؤں کے ساتھ ملا کے پکائی جائیں تو اس میں چینی وغیرہ ڈالنے کی تو ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو یہ ایک بہت مزے کا ولیمے کا سلسلہ ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ گھر نہیں تھا، آپ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں ہی ولیمہ ہوا تھا، الحمدللہ۔ اب یہ بات ہے کہ ولیمے کی دعوت کسے دی جائے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ولیمے کا کھانا بدترین کھانا ہے جس میں دولت مندوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول نہ کی
اس نے اللہ کی اور اس کی رسول کی نافرمانی کی۔ ابن ماجہ کی 1913 نمبر روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ تو گواہ رہے، تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو۔ بخاری کی 5180 نمبر روایت ہے۔ یعنی عورتوں کو شامل نہ کرنا درست نہیں ہے۔ عورتیں اور بچے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ دعوت ولیمہ کو قبول کرنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جب کسی شادی کے ولیمے میں بلایا جائے تو چاہیے کہ دعوت قبول کرو۔ ابن ماجہ کی 1914 نمبر روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا رسول اللہ نے فرمایا اس ولیمے کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو۔ بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمے کی دعوت یا کسی دعوت میں شرکت کرتے تھے۔ بخاری کی 5179 نمبر روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں اس رشتے کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد